اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مصالح شمیم ہیں، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سرفراز کروں، یہ تحیل کے اور آنے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائن دعائن و بعدد کل ملت و شعائن۔ ناظرین، ویلکم ٹو لیگل ٹاک پروگرام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہمارا یہ سلسلہ لیگل ٹاک پروگرام کا ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ پہلے ہمارا یہ پروگرام چل رہا تھا، بیچ میں کیونکہ میں مصروف تھا تو یہ پروگرام ہم نہیں لا سکے، تو اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اس پروگرام کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے۔ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، کسی حوالے سے یہاں پہ ہو یا پاکستان میں آپ کو کوئی اگر مسئلہ ہے یا یورپ کی کسی کنٹری میں آپ کو کوئی اگر ایشو ہے قانونی، تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ لائیو اسٹوڈیو میں کال کر کے سوال کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا ایک تسلی بخش جو ہے وہ جواب دے سکوں۔ ناظرین، آج میں ایک ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو گورنمنٹ نے یو کے گورنمنٹ نے جو دو ڈیفرنٹ سکیمز نکالی ہیں اس کے بارے میں جو ہے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے افغان جو ہے ری سیٹلمنٹ سکیم ہے، وہ ابھی جو ہے گورنمنٹ نے بیسیکلی شروع کی ہے، اس کا جو پروسیس ہے اس کا مزید جو ہے وہ انفارمیشن ابھی نہیں آئی ہے، لیکن اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ونربل لوگ ہیں جیسے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹی ہیں، جن کو افغانستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی زندگی کا خطرہ ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ان کو یہ یو کے گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے جسے افغان ری سیٹلمنٹ سکیم کہتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی یہ فرسٹ جو ہے ایک سال میں کوئی 5000 لوگ جو ہیں ان کو یہ جو ہے یہاں پہ آنے کی اجازت دیں گے اور ان کو یہاں پہ رہنے کی جو ہے وہ بیسیکلی اجازت ہوگی۔ یہ ٹوٹل جو ہے ان کا فگر جو ہے انہوں نے کوئی بتا رہے ہیں کہ 20,000 لوگ جو ہیں ان کو اس سکیم کے انڈر یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے یہاں پہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے لوکل گورنمنٹ وغیرہ کو بھی، جو کاؤنسلز ہیں ان کو بھی ہدایت دے دی ہے کہ جو لوگ وہاں سے آئیں گے ان کو ان نے کس طریقے سے جو ہے ہیلپ کرنی ہے اور ایڈجسٹمنٹ ان کو یہاں پہ سوسائٹی میں کیسے کرنا، اور جو بھی ان کو مدد چاہیے وہ ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس کے حوالے سے یہ دوسری جو سکیم ہے جو ایکچولی اپریل سے آلریڈی لاگو ہو چکی ہے، وہ سکیم تھی افغان جو ہے وہ جو وہاں پہ لوگ جو کام کر رہے تھے افغانی گورنمنٹ میں، ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی تھی بیکاز وہ وہاں پہ گورنمنٹ میں کام کر رہے تھے، تو ان کے لیے بیسیکلی ان کی جو لائف جو ہے وہاں پہ وہ خطرے میں تھی، تو ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ ایک سکیم جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے پروگرام نکالا ہوا ہے۔ یہ تو اپریل سے جو ہے اس سال سے یہ بھی جو ہے یہ پروگرام آلریڈی ان آپریشن ہے۔ اس میں بھی تقریباً جو ہے 20,000 لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے یہاں پہ وہ لائیں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ لوگ ہوں گے جو انفیکٹ اگر وہاں پہ کسی فورن جو ہے حکومت کے لیے کام کر رہے تھے، یا پھر جو وہاں کی گورنمنٹ تھی اشرف غنی کی، اس حکومت میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور اس وجہ سے اب ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو یہ ایک جو ہے یہ دوسری سکیم ہے۔ یہ دونوں سکیم جو افغانستان کے حوالے سے ہیں، اس کے لیے اگر مزید آپ کو رابطہ انفارمیشن چاہیے تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ اسٹوڈیو میں کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں یا سوال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ابھی یہ نیو سکیمز ہیں اور اس کے جو ڈیٹیل ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو پہلی سکیم ہے ری سیٹلمنٹ کی سکیم، اس میں بیسیکلی ابھی مزید ڈیٹیل نہیں آئے کہ اپلیکیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری جو سکیم ہے بیسیکلی جو اسسٹنس کی سکیم ہے، وہ جو ہے اس کی جو ہے حوالے سے جو گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ کام کر رہے تھے، اس حوالے سے ہم مزید آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی آلریڈی لاگو ہو چکی ہے سنس اپریل 2021۔ ناظرین، دوسری بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، ایک کیس ہے اے ایم زمبابوے کا سپریم کیس ہے۔ یہ آرٹیکل 3 جو ہے ہیومن رائٹس کا جو آرٹیکل 3 ہے ان ہیومن اینڈ ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے، اسپیشلی ان ریلیشن ٹو میڈیکل ٹریٹمنٹ، کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، اگر وہ کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہیں
تو ان کو واپس بھیجنا جو ہے وہ پہلے یہ تھا کہ انلیس وہ این کا کیس تھا وہ 2005 کا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں انلیس وہ یعنی کہ اس کی سچویشن یعنی کہ ہیلتھ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ مرنے جو ہے وہ یعنی کہ اس کا آنے والے وقت میں جلدی اس کا جو ہے وہ مر جائے گا، تو تب جا کر وہ جو ہے نا آرٹیکل استعمال کرتے تھے کہ اس آرٹیکل انڈر اس کی بریچ ہوگی اور پھر وہ آدمی کو واپس اس کے ملک میں نہیں بھیجتے تھے انلیس اس کے ملک میں کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہاں پہ سیم سٹینڈرڈ کی اویلیبل تھی۔ تو اب جو ہے یہ جو کیس جیسے میں نے کہا ایم کا، یہ ایکچولی ایک یورپین کورٹ کا کیس جو تھا 2017 میں، جو یورپین کورٹ جو ہے انہوں نے گرینڈ چیمبر آف یورپین ہیومن رائٹس کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو جو ہے یہ اے ایم کیس جو ہے اس فالو کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انفیکٹ اگر زندگی کا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو واپس اگر بھیجتے ہیں تو وہاں جب آپ اپنی کنٹری میں جائیں وہاں پہ وہ سیم کیئر یا سیم ٹریٹمنٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے، اور اس کے خطرہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ جلدی جو ہے ختم ہو جائے گی اور زندگی کے جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی، ریڈکشن ہوگی، تو تب بھی جو ہے آرٹیکل 8 کی بریچ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آخری سٹیج پہ ہو کہ مرنے کے سٹیج پہ چلے گئے ہیں تو تب بیسیکلی آرٹیکل 8 کا جو ہے وہ بریچ ہوگا، جیسے وہ این کیس کا میں نے کہا وہاں پہ بیرنس ہیل نے یہ کہا تھا کہ تب جا کر یہ آرٹیکل 8 لاگو ہوگا جب آدمی کی زندگی اس سٹیج پہ چلی جائے کہ وہ انفیکٹ مرنے کے یعنی آخری وقت اس کا آ چکا ہے۔ تو اب یہ جو کورٹ آف اپیل کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ یہ جو پاپا شویلی کا ایک کیس تھا ورسز بیلجیم یورپین کیس تھا، اس کو جو ہے انہوں نے فالو کیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ جو بندہ کسی سیریس بیماری میں مبتلا ہے اور اگر اس کو واپس بھیجا جائے وہاں پہ سیم ٹریٹمنٹ اس سے نہیں ملے گی اور وہاں کی جو ٹریٹمنٹ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو انسان ہے اس کی جو بیماری ہے وہ مزید جو ہے وہ تیزی اختیار کر لے گی اور اس کا جو ہے جو اس کی ایمننٹ ڈیتھ کی طرف جو اسے لے کر جائے گی، تو پھر یہ آرٹیکل 8 کا بریچ ہے۔ یہ بہت بڑی ایک یعنی کہ سگنیفیکنٹ جو ہے یہ چینجز آئی ہیں آرٹیکل 8 کے حوالے آرٹیکل 3 کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ جو ہے نا اس کی سگنیفیکنٹ کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا تھا جو پہلے آرٹیکل 8 میں اگر کسی کو وہ رپورٹ کر رہے تھے تو اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اس سگنیفیکنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سبسٹینشیل ریڈکشن، یعنی کہ اس کی زندگی میں سبسٹینشیل ریڈکشن آ سکتی ہے اس کی جو بقایا زندگی ہے اس میں، تو پھر جو ہے وہ آرٹیکل 8 لاگو ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے آپ جو ہے وہ بندہ جو ہے اس کو واپس نہیں بھیج سکتے، وہ آرٹیکل 8 کی بریچ ہوگی۔ یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ اچھی بیسیکلی جو ہے یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، کیونکہ اوبیسلی ایسی سٹیجز ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ اگر وہ واپس جاتے ہیں ان کو آلریڈی ٹریٹمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے، ایک کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور اگر سیم کیئر اور سیم ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے ملک میں نہیں ملتی تو پھر وہ جو ہے وہ آرٹیکل 8 کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں جو ہے ایویڈینشیل برڈن ہے، جو ثبوت ہے یہ آپ نے دینے ہیں کہ اگر واپس آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ اور یا کیئر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ یہ آپ پہ ہے، یہ آپ نے جو ہے یہ پیش کرنے یہ ثبوت کہ یہ وہاں پہ جو ہے آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی۔ پھر جو ہے یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ پہ ہے، ہوم آفس پہ ہے برڈن کہ وہ اسٹیبلش کریں کہ جو یہ بات بتا رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، جو ایویڈنس کی یہ بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ ان کو کیئر اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انفیکٹ اویلیبل ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آرٹیکل 8 کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں، یہ اے ایم کا کیس ہے، یہ 2020 کا 29 اپریل کا لاسٹ ایئر کا یہ کیس تھا۔ تو جو ہے آرٹیکل 8 کی جو ایکسپینشن جو ہوئی ہے یہ بہت اچھا جو ہے ایک فیصلہ ہے۔ ناظرین، میں آج اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی جو یہاں پہ جو یہ نئے رولز اینڈ ریگولیشن جو اس سال جنوری میں لاگو ہوئے ہیں
اس کے حوالے سے جو ہے جو بھی اسٹوڈنٹ باہر سے آنا چاہتے ہیں انگلینڈ میں اسٹڈی کرنے کے لیے تو ان کے چانسز جو ہیں وہ مچ بیٹر ہو گئے ہیں. پرانا جو سسٹم ایک یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ کا جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے وہی دوبارہ یہاں پہ جو ہے ری انٹروڈیوس کیا گیا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے جو اسٹوڈنٹ کے رول ریگولیشن تھے وہ سملر قسم کے جو ہیں اب رول اینڈ ریگولیشن ہیں, بلکہ ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ رول جو ہیں وہ ایکچولی پہلے سے بھی بہتر ہیں, کیونکہ اب یہاں اگر آپ ڈگری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 2 سال کا جو پوسٹ اسٹڈی جو ورک ویزا ملتا ہے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اس پیریڈ میں کام کرنا ضروری ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا ضروری نہیں, یعنی کہ آپ کام ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو 2 سال دیے جائیں گے کہ آپ کام ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ اس 2 سال میں کام ڈھونڈ سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جو 5 سال کا ملے گا. 5 سال کے بعد آپ پھر جو یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ ایکچولی چانس ہے جو لوگ یہاں پہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انگلش لینگویج کا جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ابھی بھی ہے, لیکن اب اس میں یہ آپ کو ایک آپشن مل گئی ہے کہ آپ انگلش لینگویج اگر آئلز نہیں کیا ہوا تو آپ یہ اس ملک میں آ کر یہاں پہ آ کر ایک فاؤنڈیشن کورس انگلش میں جو ہے اپنی ڈگری سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ آپ کر سکتے ہیں. کورس اس میں تھوڑی سی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو آئلز اپنے ملک میں اگر نہیں کیا تو آپ یہاں آ کر فاؤنڈیشن کورس کر سکتے ہیں. اس کا ایک ان اے وے ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو جب یہاں آئیں گے تو آپ اگر فاؤنڈیشن کورس کرتے ہیں تو آپ کو فاؤنڈیشن کورس کی فیس پہلے دینی پڑے گی. جو ڈگری ہے اس کی جو فیس ہے وہ آپ نے جب ڈگری شروع کرنی ہے تب آپ نے دینی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو آپ کا فاؤنڈیشن کورس کی جو انیشل فیس ہوتی ہے وہ ایکچولی کافی کم ہوگی ڈگری کورس سے. تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی بن جاتی ہے کہ آپ یہاں آئیں, فاؤنڈیشن کورس کریں, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو 20 گھنٹے کا کام کرنے کی اجازت ہوگی. تو جیسے آپ کو 6 ماہ کا اگر کورس ہے آپ کا انگلش لینگویج کا تو 6 ماہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو نیکسٹ جب آپ ڈگری شروع کریں گے تو چانسز یہ ہیں کہ ڈگری کا جو پہلی انسٹالمنٹ ہے, اگر آپ انسٹالمنٹ میں پے کرنے کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں اپنی یونیورسٹی سے, تو پہلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ خود ہی یہاں سے جو ہے جب آپ انگلش لینگویج فاؤنڈیشن کورس پہ جب آپ یہاں رہیں گے 6 ماہ, تو اس پیریڈ میں جو آپ نے کام کیا ہوا ہے اس کام سے جو آپ نے ارننگ کی ہوئی ہے وہ ارننگ پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے جو ڈگری کا جو پہلی انسٹالمنٹ ہے. تو اس سے تھوڑا سا آسانی ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک ہے آپ کو منی جو ہے وہ ٹیوشن فی اور آپ کو جو ہے یہاں پہ جو خرچہ ہے 9 منتھ کا وہ سٹل آپ کو جو ہے جب آپ یہاں آنے سے پہلے اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو شو کرنا پڑے گا 28 ڈے میں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ اپنی ڈگری کی فیس بھی دے سکتے ہیں اور 9 منتھ کا جو ہے خرچہ بھی وہ آپ جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو وہ بھی آپ کو شو کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو والد کے اکاؤنٹ میں ہے یا فیملی کے کسی اور ممبر میں ہے تو پھر ان سے آپ کو این ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی بھی لینی پڑے گی کہ یہ پیسے ہمارے پاس ہیں اور یہ پیسے ہم اپنے جو بچہ ہے یا بھائی ہے اس کے لیے ہم جو ہے یہ ہم دے رہے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اپنی اسٹڈی کے لیے. تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھی ایک جو ہے نا اپرچونٹی ہے. اس میں ایک بات جو ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ جن لوگوں کی اسٹڈی میں زیادہ گیپ ہے, جن اسٹڈی میں اگر آپ نے فار ایگزامپل 3-4 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ اپنے ملک میں اسٹڈی آپ نے چھوڑ دی ہے, تو پھر آپ کو ایڈمیشن تو یہاں مل جائے گا, ایڈمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ کو جو ہے ویزا, اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ ہوم آفس والے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اگر گیپ ہوگی تو زیادہ تر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو جو ہے پھر ویزا جو ہے امیگریشن والے نہیں دیں گے, کیونکہ وہ انلیس آپ کام کر رہے ہیں یا آپ نے ان بٹوین کوئی فاؤنڈیشن کورس کیا ہے اس کا حوالہ دیں, آپ انہیں ایکسپلین کریں کہ یہ جو بیچ میں جو گیپ تھی اس میں آپ کیا کرتے رہے, تو پھر پاسبل ہے کہ آپ کا کوئی چانس بن جائے کہ آپ کا ویزا لگنے میں. لیکن ٹرائی کرنی چاہیے, ٹرائی کریں گے تو آپ کو اوبیسلی پتہ چلے گا کہ لگتا ہے یا نہیں لگتا. اس کے اور دوسری اوبیسلی مسئلہ ہے ریڈ لسٹ کا, کیونکہ پاکستان ابھی ریڈ لسٹ میں بھی ہے. تو وہ اگر آپ کا ویزا لگ بھی جاتا ہے تو کیونکہ یہ سیمسٹر جو ہے یہ نیکسٹ منتھ جو ہے سپٹمبر کے اینڈ تک یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں,
اگر یہ ریڈ لسٹ میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ آ تو سکیں گے, ویزا بھی لگ جائے گا, لیکن وہ ریڈ لسٹ کا جو ہے آپ کا 10 دن کا ہوٹل میں سٹے کرنا اور 300 کچھ پاؤنڈ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دینے پڑیں گے. تو یہ آپ کا خرچہ جو ہے اوبیسلی اس وجہ سے بھی مزید جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ انتظار کر لیں. سیمیسٹر کچھ یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں جنوری میں بھی, تو یعنی کہ پہلا جو سال جو جنوری میں کچھ یونیورسٹی میں سٹارٹ ہوتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے بائی دین ہوپ فلی ریڈ لسٹ سے اگر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے سیمیسٹر ہے جنوری کا, اس کے لیے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ناظرین, کچھ یہ شارٹ ٹرم بزنس کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ 2 سال کا ایک بزنس ویزا جو تھا وہ بھی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا. تقریباً ابھی تو 2 سال ہونے والے ہیں, لیکن اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انفیکٹ اسپیشلی پاکستان سے یا انڈیا سے لوگوں کو ویزے نہیں ملے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیسیکلی آپ نے وہ بزنس شو کرنی ہے جو بزنس یہاں پہ جس بزنس کی ضرورت ہو, یعنی کہ کوئی بھی عام بزنس نہیں ہو سکتی. اور جب آپ ایک جو ہے وہ اپنا بزنس پلان جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. سارا آپ کا دار و مدار جو ہے اس ویزے کا وہ بزنس پلان پہ ہوتا ہے, اور بزنس پلان کتنا وائبل ہے اور کتنا ڈیٹیل ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے, یعنی کہ جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی کتنی ایکسپیرینس ہے, یہ بھی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے جب آپ بزنس پلان پیش کرتے ہیں یا جب اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ اسپیشل ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اسپیشل ٹیلنٹ نہیں ہے یا آپ کی بزنس کوئی ایسا اسپیشل جو ہے وہ انٹروڈکشن کوئی جو ہے وہ نہیں کر رہی, تو پھر اس میں ویزا ملنے کے اوبیسلی چانسز بہت کم ہیں. اس میں ویسے تو ریکوائرمنٹ جو ہے امیگریشن کی اتنی مشکل نہیں ہے, کیونکہ اس میں صرف آپ کو جو آ رہا ہے ان کو یعنی کہ 2 لاکھ روپیہ شو کرنا ہے خرچے کا, اور 1 لاکھ جو ہے جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان کے لیے شو کرنا ہے. اور اس میں آپ جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ آپ نے تب آ کر 2 سال کے بعد شروع کریں کہ 2 سال آپ جب یہاں آئیں گے تو 2 سال میں آپ نے آتے ہوئے آپ نے بزنس نہیں شروع کرنی. آپ کو 2 سال دیے جا رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر آپ مارکیٹ کی ریسرچ کر لیں, آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے گیٹ یوز ٹو اٹ, اور پھر 2 سال میں کوئی بھی 2 سال کے پیریڈ میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو آپ نے پروگرام دیا ہے جو بزنس کا دیا اسی پہ آپ کام کر سکتے ہیں, وہ نہیں. کام جو ہے 2 سال کے بعد پھر آپ نے جو بزنس پلان آپ کا اپروو ہوا ہے اس پہ پھر آپ نے بزنس شروع کرنی ہے, تو پھر آگے جا کر پھر آپ کو جو ہے وہ ویزا ملے گا آن دیٹ بیسس. لیکن پہلے 2 سال ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ انفیکٹ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, اور اپنی بزنس کے جو آپ نے شروع کرنی ہے اس کے حوالے سے جو اتنی بھی انفارمیشن آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. ناظرین, یہ بزنس ویزا تھا, یہ شارٹ ٹرم بزنس ویزا ہے 2 سال کا. اس کے حوالے سے مجھے پاکستان سے بھی آفٹن کال آتے ہیں, تو وہ معلومات لیتے ہیں. ہمارے پاس انفیکٹ کچھ ایسے انڈورسمنٹ جو ہیں وہ کمپنی ہیں جو بزنس پروگرام کو جو ہے وہ بزنس پلان جو ہے وہ آپ بنا کر دیتے ہیں اور اس کو انڈورس بھی جو ہے وہ کرا دیتے ہیں. لیکن ان سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ انفیکٹ پاکستان سے جو ہے وہ سو فار کوئی 1 یا 2 اپلیکیشن ایسا ہوگا جو اپروو ہوا ہے. موسٹلی جو ہے پروگرام جو اس قسم کے جو بزنس ویزے ہیں پاکستان سے وہ ریفیوز ہو رہے ہیں, اور مینلی انہوں نے کہا کہ ریفیوز کا ریزن یہ ہے کہ اس میں یا تو جو اپلائی کر رہے ہیں ان کی ایکسپیرینس صحیح نہیں ہے, اور جو بزنس پلان دے رہے ہیں وہ بزنس پلان بھی جو ہے اپ ٹو جو ہے اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کیونکہ ان کا ایک کرائٹیریا ہے جو بزنس پلان کا, اگر اس میں وہ کمپلائی کرتے ہیں تو پھر جا کر وہ جو ہے
اس پہ ویزا ملتا ہے. انڈورس بھی اگر آپ کرا لیتے ہیں یہ ہے کہ دے سیڈ ٹو اس, جو کمپنیاں ہیں انڈورس کرنے والی, وہ کہہ رہی تھیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم اگر انڈورس بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی چانسز آ کے, کیونکہ اس پہ وہ آپ کو انٹرویو کریں گے, اور جب آپ کو انٹرویو کرتے ہیں تو پھر وہ بزنس پروگرام کے بارے میں وہ ڈیٹیل سوال کرتے ہیں, اور آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی وہ ڈیٹیل سوال کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اس یعنی کہ بزنس کے حوالے سے اتنے معلومات نہیں ہیں اور اپنی ایکسپیرینس بھی اتنی نہیں ہے, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ویزا آپ کا اس بزنس شارٹ ٹرم ویزا جو ہے وہ آپ کو ملنے کے چانسز کم ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں مل سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ اس میں ایریا جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی یہاں ضرورت ہو, اس میں کوئی اسپیشل ایسی چیز ہو جو اور ایسا ٹیلنٹ ہو کہ جو آپ یہاں پہ آ کر یہاں کے اس ملک کو جو ہے اس سے فائدہ ہو, تو پھر یہ جو ہے یہ ویزا ملنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں. ناظرین, کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے تو اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ جو ہے وہ اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے انفیکٹ وہ لکھا ہوگا, تو اس نمبر پہ آپ ڈائل کر کے ہمیں سوال کر سکتے ہیں. جو لوگ بیسیکلی اقرا ٹی وی پہ جو یہ پروگرام نہیں دے سکتے, آئی تھنک وہ جوائن کر سکتے ہیں وایا جو ہے وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. تو ناظرین, میں نے لاسٹ ویک ایک بات بتائی تھی, کیونکہ پاکستان کا جو انفیکٹ ایک کالر تھے, انہوں نے مجھے کال کی تھی, ڈاکٹر تھے, آئرلینڈ میں رہ رہے تھے, اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ جو جب لاسٹ ایئر انہوں نے اپلیکیشن دی تو اوبیسلی ہم یورپ میں تھے, تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ یورپ میں آتے ہیں تو آپ کو جو پلیب کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا, آپ جو ہے وہ ایز اے یورپین ہے تو وہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے محمود صاحب کا نام تھا, انہوں نے مجھے کال کی تھی, اور انفیکٹ انہوں نے مجھے کوئی پیپر بھی بھیجے تھے, تو میں نے وہ دیکھے ہیں پیپر. اس میں آئی تھنک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جو ریفیوزل کا ریزن یہ ہے کہ محمود صاحب اگر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ اس میں وہ ریفیوزل کا ریزن یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن نہیں ڈالا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نومبر میں اپلیکیشن ڈالا ہے اس جو رولز اینڈ ریگولیشن جو انہوں نے بتائے تھے اس کے ان اکارڈنس ود دیٹ, لیکن جو آپ نے انفارمیشن مجھے بھیجی ہے, جو ای میل مجھے بھیجی ہے, اس سے تو میں نے جب پڑھا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے ود ان ٹائم یعنی 31 دسمبر سے پہلے آپ نے اپلیکیشن نہیں کیا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپلیکیشن کیا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن نہیں کیا. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, یا آپ نے اپلیکیشن کیا انہیں ملا نہیں ہے. تو آپ کا مین ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن جو کہہ رہے تھے جیسے آپ نے انفارمیشن لی اس کا وہ جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ 31 دسمبر سے پہلے آپ اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال دیں. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے نومبر میں ڈالا, لیکن ان کی جو ای میل ہے یا ان کی جو آگے سے جو ریفیوزل ہے یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا, اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن نہیں ڈالا ہے. آئی تھنک دیر از اے ڈسپیوٹ اس بات کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن ود ان یعنی کہ جو 31 دسمبر سے پہلے نہیں کیا. اس کے حوالے سے اوبیسلی آئی نیڈ مور انفارمیشن کہ ان کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی ہے, اور آپ نے اپلیکیشن وہ جو بھی کیا ہے آن لائن کیا ہے, اس کا کوئی بائی پوسٹ بھیجا ہے, اس کا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ میں جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ وہ چیلنج ہو سکتا ہے, ان کو لکھا جا سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے, انفیکٹ اپلیکیشن کیا ہوا تھا, یہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, اور پھر اس بیسس پہ وہ چیلنج ہو سکتا ہے. اور اوبویسلی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اپلیکیشن 31 دسمبر سے پہلے کی ہے دے آر فائن. اگر آپ نے اس کے پہلے نہیں کیا تو پھر آپ پہ یورپین لا لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ 31 دسمبر کے بعد یورپین لا جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے, کیونکہ آئرلینڈ میں جو ہیں ان کے لیے یورپین لا ٹو ویری ایکسٹینٹ اسٹل اپلائی کرتا ہے. ناظرین, ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد.